شوہر کی 7 عادتیں جو بیوی کو بے حد پسند ہیں۔ جس شوہر میں یہ 7 عادتیں ہوں تو اس کی بیوی مرتے دم تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی، ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑی رہتی ہے۔ یہ باتیں بہت کم ہی شوہر جانتے ہیں۔ تو آج ہم اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس میں کچھ گھر کی روٹین میں نے اپنی شیئر کی ہوئی ہے جو ساتھ ساتھ آپ کو نظر آ جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیوی شوہر کی 7 عادتوں کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے اور ایسے شوہر پر بیوی اپنی جان چھڑکتی ہے۔ وہ 7 عادتیں کون کون سی ہیں جو بیوی کو بے حد پسند ہیں؟ اگر یہ بات شوہر کم جانتے ہیں، کیا واقعی کوئی ایسا شوہر بھی ہو سکتا ہے جس پر بیوی دل و جان سے فدا ہو، جس کے بغیر جینا اس کے لیے ناممکن ہو جائے؟ اکثر مرد یہی سمجھتے ہیں کہ عورت صرف پیسہ، چمک دمک یا مہنگے تحفے پسند کرتی ہے، مگر حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ ایک بیوی کی محبت اور وفاداری کسی بڑی جاگیر یا قیمتی زیورات سے نہیں بلکہ شوہر کی چند خاص عادتوں سے جڑی ہوتی ہے۔ یہ وہ راز ہیں جو ہر مرد کو معلوم نہیں، لیکن جن خوش نصیب شوہروں میں یہ 7 عادتیں پائی جاتی ہیں، ان کی بیویاں انہیں مرتے دم تک نہیں چھوڑتی بلکہ ان کے ہر دکھ سکھ میں شانہ بشانہ کھڑی رہتی ہیں۔ ماہرین نفسیات، اسلامی تعلیمات اور تجربات کی روشنی میں جب بیوی کے جذبات کو سمجھا گیا تو معلوم ہوا کہ عورت کے دل کی دنیا بہت نرالی ہے۔ وہ بظاہر معمولی سمجھی جانے والی مگر گہری چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ کچھ شوہر لاکھ دولت لٹا دیں مگر بیوی کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتے، جبکہ کچھ مرد بغیر کسی اضافی کوشش کے اپنی بیوی کے لیے سب کچھ بن جاتے ہیں۔ اصل فرق ان کی عادتوں کا ہوتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اگر کسی شوہر میں وہ 7 خصلتیں موجود ہوں تو بیوی اس پر اندھا اعتماد کرتی ہے اور اسے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہے، اس کے لیے اپنی خوشی قربان کرتی ہے۔ یہ وہ راز ہیں جنہیں اکثر شوہر جان لیں تو ان کی ازدواجی زندگی جنت بن سکتی ہے، لیکن افسوس اکثر مرد ان چھوٹی مگر قیمتی چیزوں کی اہمیت نہیں سمجھتے اور یوں اپنی بیوی کی محبت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ 7 عادتیں نہ صرف ازدواجی زندگی کو خوشحال بنا دیتی ہیں بلکہ شوہر اور بیوی کے درمیان ایسا مضبوط رشتہ قائم کرتی ہیں جو ہر آزمائش میں کامیاب رہتا ہے۔ شوہر کی 7 عادتیں جو بیوی کو بے حد پسند ہیں۔ سب سے پہلی جو عادت ہے، عزت دینے والا شوہر۔ بیوی کی محبت حاصل کرنے کے لیے سب سے ضروری چیز اس کی عزت کرنا ہے۔ عورت فطری طور پر جذباتی ہوتی ہے اور جب شوہر اس کے وجود کو اہمیت دیتا ہے، اس کی رائے کو وقت دیتا ہے اور اس کے جذبات کی قدر کرتا ہے تو بیوی خود کو دنیا کی خوش نصیب ترین عورت سمجھتی ہے۔ عزت کا تعلق صرف زبانی الفاظ سے نہیں بلکہ عملی رویے سے بھی ہوتا ہے۔ وہ شوہر جو اپنی بیوی کو سب کے سامنے عزت دیتا ہے، اس کے خاندان کی برائی نہیں کرتا، اس کی رائے کو غیر اہم نہیں سمجھتا، وہ ہمیشہ بیوی کے دل پر راج کرتا ہے۔ بیوی کو اگر یہ احساس ہو کہ اس کا شوہر دوسروں کے سامنے اس کا مذاق نہیں اڑاتا، اس کی باتوں کا مذاق نہیں بناتا بلکہ اس کے فیصلوں کو سراہتا ہے، تعریف کرتا ہے تو وہ اس کے لیے بے حد محبت اور عقیدت محسوس کرتی ہے۔ بہت سے شوہر جانے انجانے میں اپنی بیویوں کی تذلیل کر دیتے ہیں، کبھی دوستوں میں، کبھی خاندان میں اور کبھی بچوں کے سامنے، حالانکہ بیوی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کی عزت کرے اور اگر وہ ایسا کرے تو وہ بھی شوہر کی عزت اور خدمت کو اپنی خوش نصیبی سمجھے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہو اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہوں۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ عزت دنیا ایک خوبی ہے جو بیوی کے دل میں یہ شوہر کے لیے غیر مشروط محبت پیدا کرتی ہے۔ لیٹس پوائنٹ 2 جو دوسری عادت ہے وہ ہے نرم رویہ اور پیار بھرے الفاظ بولنے والا شوہر۔ بیوی کے دل کو جیتنے کے لیے شوہر کا لہجہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ عورت کی فطرت نرمی اور محبت کی پیاسی ہوتی ہے۔ اگر شوہر سخت لہجے میں بات کرے اس سے بیوی کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس وہ شوہر جو نرمی سے بات کرے، پیار سے نام لے کر مخاطب کرے اور محبت بھرے جملے کہے، وہ بیوی کے دل پر ہمیشہ حکومت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات سے محبت بھرا انداز ایک مثالی نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف نرمی سے گفتگو فرماتے بلکہ اپنی بیویوں کے احساسات کو سمجھتے تھے۔
جب شوہر اپنی بیوی کے لیے محبت بھرے الفاظ استعمال کرتا ہے تو بیوی کے دل میں اس کے لیے عزت اور محبت مزید بڑھ جاتی ہے۔ سخت لہجہ سے تعلقات بگڑ جاتے ہیں، جبکہ نرم لہجہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی جوڑ دیتا ہے۔ اگر شوہر بیوی کے ساتھ شفقت اور محبت سے بات کرے تو بیوی خود کو محفوظ اور مطمئن محسوس کرتی ہے اور کبھی بھی اپنے شوہر سے دور ہونے کا نہیں سوچتی۔ تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کی ضروریات کا خیال رکھنے والا شوہر۔ بیوی کے دل میں شوہر کے لیے محبت پیدا کرنے والی سب سے جو بڑی خوبی ہے نا، وہ شوہر اس کی ضروریات خواہشات کا خیال رکھے۔ خیال رکھنے کا مطلب صرف مالی ضروریات کا خیال رکھنا نہیں، ضروریات کو پورا کرنا نہیں، بلکہ جذباتی، ذہنی اور سماجی ضروریات کو بھی پورا کرنا ہے۔ بعض شوہر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کماتے ہیں اور گھر کا خرچ چلاتے ہیں، اس لیے ان کی ذمہ داری ختم ہو گئی، لیکن بیوی کو اس سے زیادہ شوہر کی توجہ، وقت اور جذباتی سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ ایسا شوہر جو بیوی کے جذبات کو سمجھے، اس کی خواہشات کو نظر انداز نہ کرے اور ہر چھوٹے بڑے معاملے میں اس کا ساتھ دے، وہ بیوی کی نظر میں دنیا کا سب سے بہترین انسان بن جاتا ہے۔ تو چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ ہے بیوی کے گھر والوں کا احترام کرنے والا شوہر۔ ایک عورت کے لیے اس کے والدین، بہن بھائی اور قریبی رشتہ دار بہت اہم ہوتے ہیں۔ اگر شوہر اس کے گھر والوں کو عزت دے، ان سے محبت اور نرمی سے پیش آئے، جیسے شوہر چاہتے ہیں نا کہ ان کے والدین کی ان کی بیوی عزت کرے، ان نرمی سے بات کرے، ایسے ہی بیوی بھی چاہتی ہے کہ ان کے والدین کے ساتھ اس کا شوہر نرمی سے بات کرے، تو بیوی کے دل میں اس کے لیے بے حد محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اکثر مرد شادی کے بعد اپنی بیوی کو اس کے خاندان سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ایک بڑی غلطی ہے۔ حالانکہ اگر شوہر بیوی کے گھر والوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، ان کی خوشی و غم میں ایک شریک ہوں، تو بیوی بخود شوہر کے قریب ہو جاتی ہے، اس کے دل میں اپنے شوہر کے لیے اور زیادہ عزت بڑھ جاتی ہے، اور زیادہ اپنے خاوند سے محبت کرنے لگتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ 5 جو اچھی 5ویں عادت ہے، مصیبت میں بیوی کا ساتھ دینے والا شوہر۔ زندگی میں اچھے برے دن آتے رہتے ہیں، اگر شوہر اچھے دنوں میں تو بیوی کے ساتھ ہو، لیکن برے وقت میں اسے نظر انداز کر دے تو بیوی کی محبت کم ہو جاتی ہے۔ مگر وہ شوہر جو ہر مصیبت میں اپنی بیوی کا ہاتھ تھامے، اس کا سب سے بڑا سہارا بنے، تو بیوی بھی مرتے دم تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ بہت سے مرد یہ بھول جاتے ہیں کہ عورت کمزور نہیں بلکہ صرف جذباتی ہوتی ہے۔ جب مشکل وقت آتا ہے تو بیوی کو شوہر کی طرف سے حوصلہ چاہیے ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت خدیجہ کی محبت کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آتا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل ساتھ دیتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ ان کے احسانات کو یاد رکھتے تھے۔ تو چلتے ہیں چھٹی عادت کی طرف جو بیوی کو خوش رکھ سکتی ہے۔ بیوی کو وقت دینے والا شوہر۔ بیوی کے دل میں شوہر کی محبت کو بڑھانے کا سب سے اہم راز وقت دینا ہے۔ آج کے دور میں جہاں لوگ کام، موبائل اور دیگر مصروفیات میں الجھے رہتے ہیں، وہیں ایک عورت کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اسے وقت دے، اس کی باتیں سنے، اس پر توجہ دے۔ اگر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر اس کے مسائل سنے، اس کی خوشیوں اور پریشانیوں میں دلچسپی لے، تو بیوی خود کو خوش نصیب سمجھتی ہے۔ کئی شوہر یہ شکایت کرتے ہیں کہ بیوی ہر وقت شکایت کرتی رہتی ہے یا ہر چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو جاتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ بیوی کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسے شوہر کی توجہ نہیں مل رہی۔ ایک عورت جب دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر صرف ضروری باتوں میں اس سے گفتگو کرتا ہے لیکن تفریحی اور غیر رسمی طور پر اس کے ساتھ وقت نہیں گزارتا، تو وہ خود کو نظر انداز شدہ محسوس کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کبھی شکوے کرتی ہے، کبھی ناراض ہو جاتی ہے اور کبھی بحث میں الجھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ محبت بھرے لمحات گزارتے، ان سے باتیں کرتے، ان کے جذبات کو قدر کرتے۔ ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کے ساتھ ہنسی مذاق بھی فرمایا کرتے تھے۔ تو جو 7واں اور لاسٹ عادت ہے، بیوی کے اچھے کاموں کی تعریف کرنے والا شوہر۔ ہر عورت جو دن رات گھر اور خاندان کے لیے قربانیاں دیتی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ اس کا شوہر اس کی محنت کو محسوس کرے، اس کی تعریف کرے۔ وہ شوہر جو بیوی کے کھانے کی، اس کی خدمت کی یا اس کی کسی بھی اچھی عادت کی تعریف کرتا ہے، وہ ہمیشہ اپنی بیوی کے دل پر راج کرتا ہے۔ کئی شوہر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی بیوی کی محنت کو سراہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ تو اس کی ذمہ داری ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر بیوی کو داد نہ دی جائے
تو وہ کمزور پڑنے لگتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ شاید اس کی محنت اور محبت کی کوئی قدر ہی نہیں، لیکن شوہر ایک ہی جملہ کہہ دے، آج تم نے جو کھانا بنایا بہت مزے کا ہے، یا تم گھر کو بہت اچھے سے سنبھالتی ہو، تو یہ جملے سن کر بیوی کی تھکان جو ہوتی ہے نا، سارے دن کا جو کام کیا ہوتا ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ اور اگر تعریف کر دینا بیوی کے کاموں کی تو پھر اس کا دل کرتا ہے کہ میں اپنے شوہر کے لیے اور زیادہ اچھے سے اچھے کھانا بناؤں، اچھے سے اچھا کام کروں۔ اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی ازواج کی خوبیوں کو سراہتے تھے۔ حضرت خدیجہ کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عالم یہ تھا کہ ان کے بعد بھی آپ ان کی تعریف کیا کرتے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر شوہر بیوی کی خوبیوں کو تسلیم کرے اور اس کی تعریف کرے تو بیوی ہر حال میں اس کے ساتھ کھڑی رہے گی اور اس کے لیے دل سے دعا کرے گی۔ تو بس یہی تھا میرا آج کا ٹاپک کہ شوہر کے ساتھ کون سی ایسی خوبیاں جس سے بیوی اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی ہے۔ تو ساتھ ساتھ میں نے اپنے گھر کے صبح ناشتے میں چائے بنائی، پھر بعد میں ہلکا پھلکا سا صفائی وغیرہ کی، کیبن صاف کیے۔ تو ڈسٹ بہت آتی ہے، کھلا صحن ہے، ڈیلی بھی صاف کریں تو ڈسٹ ایسے پڑ جاتی ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کبھی صفائی نہیں کی۔ ڈسٹ تو پیٹیوں کے اندر بھی بہت ہوتی ہے، حالانکہ وہ بند ہوتی ہیں، لیکن یہ کیبن جو ہیں بند ہی رہتے ہیں تو ان کے اندر ڈسٹ کا کیا ہے، لیکن یہ ڈیلی بیس پہ بھی صاف کریں تو ان کے اندر سے بھی ڈسٹ ختم نہیں ہوتی۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو میرا آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا، اگر آیا ہوگا تو کمنٹ میں لازمی بتانا۔ تو نیکسٹ پھر حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے دیں مجھے اجازت، اللہ حافظ، اوکے بائے۔